یہ عقیلہ بھی ابھی مجھے یاد دلا رہی تھی کہ آپ ہمیں فیض پڑھا رہے تھے جب فیض کی وفات کی خبر آئی تھی، تو میں نے کہا کہ میری تدریس کی وجہ سے نہیں فوت ہوئے تھے، لیکن یہ ہے کہ اندازہ ہے ہمارے بچوں کو کہ ہم ان کو صرف کہتے تھے کہ بیٹے نظم آپ رکیب سے پڑھیں، سادہ سی نظم ہے رکیب سے، کوئی شاعر نہیں ہے جس میں حوصلہ ہو اپنے رکیب سے مکالمہ کرنے۔ تقی آفی صاحب، آپ دنیا جہان کا کلام دیکھتے ہیں، کسی میں حوصلہ نہیں ہے، کسی نوجوان تو کیا بوڑھے میں حوصلہ نہیں ہے کہ رکیب کے ساتھ بات کرے، لیکن وہ کہتا ہے کہ کوئی بھلا اس کو دعوت دیتا ہے، ہوش و حواس والا آدمی کے وابستہ ہیں اس حسن کی یادیں تم سے جس نے اس دل کو پری خانہ بنا رکھا ہے۔ سادہ سی نظم آپ پڑھتے جائیں اور غور کرتے جائیے، اچھی نظمیں، اچھی شاعری، اچھا شاعر پڑھتے ہوئے ایک تو سوال دہراتے جائیں کہ بھئی کیا مطلب، یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایک جیسی آنکھیں ہیں، ایک جیسا چہرہ ہے، ایک جیسا کلام ہے، وہ سب اس کے اسیر ہیں، لیکن فرق بتاتا ہے، پھر فرق بتاتا ہے، کہتا ہے کہ تم وہیں رہ گئے، ہم نے اس محبت سے یاس و حرمان کے معنی سیکھے، ہم نے اس دکھ سے اور ہجر سے معنی سیکھے، ہم نے درد مندوں کا دکھ اس کو محسوس کرنا سیکھا۔ اب یہ تھوڑا سا فرق ہے، تھوڑا ہے یا بڑا ہے، جو فیض کو اپنے معاصرین سے جدا کرتا ہے تو وہ محبت، ہر آدمی کو محبت کرنی چاہیے۔ میں ابھی آپ کے سیشن ہوں گے اور بہت ساری باتیں ہوں گی، انگنت باتیں ہیں، میرے بارے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھئی یہ دعوے کرتا ہے کہ بھئی ہم نے فلاں کیا، لیکن فیض صاحب پاکستان میں نہیں آ سکتے تھے، سب جانتے ہیں کیوں نہیں آ سکتے، وہ کیوں، جس کو لوگ مذاق میں کہتے ہیں کہ جی سیلف ایگزائل میں تھے، جی خود ساختہ جلا، بھئی آ نہیں سکتے تھے، کسی پاکستان کی یونیورسٹی میں فیض کا کلام شامل نہیں تھا سوائے ذکریہ یونیورسٹی ملتان۔ اب میں اس کو کریڈٹ کہوں، اس کو اعتراف جرم کہوں، ہمیں اپنی سرکشی پر ناز رہا ہے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا اس طرح کے کریڈٹ لینا۔ پھر صلاح الدین حیدر، یہ ہمارا کلاس فیلو بھی ہے، لیکن اس نے جو تکلیفیں دیکھی شاہی قلعے میں، آپ نے تو صرف بیڑیوں کا نام سنا ہے کہ بیڑیاں پاؤں میں ڈالی جاتی، ان کے پاؤں میں ڈالی گئی، اور میں نے جا کر جب یہ رہا ہو کر آئے ہیں تو میں نے کہا کہ اب آپ کوالیفائی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پی ایچ ڈی کریں فیض پر، یعنی اس کو آپ کریڈٹ کہیں نہ کہیں، جو کچھ بھی ہے، مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ ایک اور پی ایچ ڈی، ایک اور فلانی ڈگری، مقصد ہوتا تھا کہ یہ جو ایک تھوڑا سا طاقتور لوگ، آپ کو اگرچہ ہمارے پرو وائس چانسلر یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، بلکہ انہوں نے تو ترکی کا ذکر چھیڑا جب یہ مجھے وہاں ملے تھے، تو لیکن یہ کہ آسانی سے جس ملک میں اس شاعر کے آنے پر پابندی ہو، اس کے پڑھانے پر پابندی ہو، آپ سمجھتے ہیں آسان کام تھا؟
کہ آج کہنا آسان ہے، لیکن یہ کہ یہ چیزیں ہوئیں، ہم نے کیا کن کی مدد سے کی؟ اپنے شاگردوں کی مدد سے. ہماری طاقت تو یہی تھی، بچے تھے، ہمارے پاس کوئی اور وسائل ظاہری وسائل کون سے تھے؟ ہمارے طالب علم تھے، ہم ان کو پڑھاتے تھے. صرف ہر وقت یہی نہیں کہتے تھے کہ آپ فلاں فلاں کے خلاف نعرے بلند کریں یا ان پر خود کش حملے کریں. ان سے کہتے تھے آپ پڑھیں تو صحیح کہ لڑنے والے محبت کا پیرایا کیسے اختیار کرتے ہیں. اس حد تک کہ آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ فیض کے جو مجموعوں کے مختلف لوگوں نے دیباچے لکھے، تھوڑے تھوڑے ہمت کر کے طالب علم اس کو پڑھ ڈالیں اور اپنے آپ سے سوال کرتے جائیں کہ یہ کون ہے بھائی؟ یہ کون سی جیل ہے جس کا ساتھی میجر اسحاق ہے؟ یہ کیرنن کون ہے جو اس طرح سے لکھ رہا ہے دیباچہ؟ اب صرف، اور پھر جن کو بیان میں فیض کا مخالف سمجھا جاتا ہے، اشفاق احمد، وہ کیا لکھ رہا ہے؟ اشفاق احمد لکھ رہا ہے فیض جو ملحد کہیں، اس کو گمراہ کہیں، اس کو باغی کہیں، اشفاق احمد لکھ رہا ہے کہ اگر یہ فیض سرکار رسالت باب کے زمانے میں ہوتا اور اگر کسی گستاخ بد زبان یہودی کے پاس حضور نے کسی کو قاصد بنا کر بھیجنا ہوتا تو وہ فیض کو طلب کرتے، کہتے یہ آئے، یہ دھیما ہے، یہ پلٹ کے اس کی تلخی کا، غصے کا جواب نہیں دے گا. یار یہ کس کو مقام ملتا ہے؟ شاعروں میں، لوگوں میں کوئی وجہ ہو، ایسے تھوڑی لکھ دیتا ہے. اشفاق احمد کے بارے میں یا اس کے باقی سب، ان کو تو لیل و نہار کا مدیر بنایا تھا پی پی ایل فاؤنڈیشن سے. جب لوگوں کو نکال دیا گیا تھا تو شہاب صاحب نے اشفاق صاحب کو لیل و نہار کا مدیر بنایا. لیکن یہ کوئی چیز ہوگی، کوئی سبب ہوگا ان کی شخصیت کا. بہرحال میں یہ جب چائے آئی تھی تو میرے ایک استاد تھے خلیل صدیقی صاحب، میں ان سے کہا کرتا تھا کہ جناب بعض دوست ایسے آتے ہیں کہ وہ اٹھنے کا نام نہیں لیتے، تو کوئی تہذیبی سلیقہ کرینہ ایسا بھی ہے کہ ان کو اشارہ ہو کہ اب چلے جائیں. وہ کہتے تھے ہم پہلے پان پیش کرتے ہیں، پہلا پان، اس کے بعد دوسرا پان پیش کرتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ تشریف لے جائیں. تو یہ چائے ہم نے جناب قبول کی میزبانوں کی طرف سے، ہم اسی اشارے کو سمجھ گئے. اور ان گنت بات، میں پتہ کیونکہ فیض کا معاملہ یا ماجرا، میں صرف ایک چھوٹی سی بات، یہاں ہماری بیٹیاں بیٹھی ہیں، ہمارے بچے ہیں اور نوجوان ہیں. آپ نے صلیب میرے دریچے میں، فیض کے خط ہیں جب وہ جیل میں تھے، اور اس کا ترجمہ اردو میں ہوا ہے، ایلس کے نام خط ہے، ایلس کے نام خط ہے. وہ تو آپ نے پڑھا ہوگا. مظہر جمیل نے ایلس کے جو خط فیض کے نام ہیں اس کو چھاپ دیا. یہ اکادمی بازیافت کراچی سے 4-5 سال پہلے آیا. وہ لمبی بات ہے، آپ اس کو پڑھیں ضرور. یار یہ کون ہے؟ یہ تو اس خاتون اس کو ملی تھی جب فیض احمد فیض لیکچرر تھا انگریزی کا امرتسر میں، اور وہ آئی تھی غریب اپنی بہن کے ساتھ چھٹیاں گزارنے. تو ڈاکٹر تاثیر صاحب نے اس کی بہن کو پسند کیا، اور یہ ایلس کا آہستہ آہستہ گپ شپ فیض صاحب سے ہونا شروع ہوئی. اور اس نے لکھا ہے اس میں کہ
جب میں تم سے ملی تھی تو تم نے مجھے شاعری کے کچھ اقتباسات سنائے تھے، تو میں نے کہا کہ اس شخص کے ساتھ تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا، یہ تو ہر وقت مجھے تقی آفتی صاحب کی طرح شاعری پڑھایا کرے گا یا اس کا متن بتایا کرے گا۔ تو یہ کیا ہوا؟ آپ ان خطوں کو تو پڑھیں کہ ایلس جو پھر وہ کر رہی ہے، اور وہ پھر بچیاں اس نے لی ہیں، 2 بیٹیاں، ان کو پالا، سائیکل چلایا، وہ اس کو جیل میں بھی جا کر ملتی تھی، لکھتی بھی تھی۔ یہ کون لوگ تھے بھائی؟ اور جب ہم نے صلاح الدین حیدر کو پی ایچ ڈی کا رجسٹریشن دیا تو صلاح الدین بتائیں گے کہ ان پر سب سے مہربان ایلس تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس نے کیا تکلیفیں برداشت کی ہیں قلعے میں۔ آپ سب یہاں جمع ہیں، بہت سی باتیں ہوتی رہیں گی۔ میں ڈاکٹر روبینہ رفیق کو یہ نہیں کہتا کہ اس نے اپنی اننگز مکمل کی، لیکن ہمارا کوئی شاگرد کسی بھی شہر میں جا کر کسی بھی شعبے کی جب خدمت کرتا ہے اور لوگ اس کا نام عزت سے لیتے ہیں تو ہمیں اور زیادہ خوشی ہوتی۔ تو روبینہ کے لیے بہت دعائیں ہیں۔ جب آپ کے نام سے بہاولپور یونیورسٹی کی طرف سے خطبات بہاولپور، تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ اور دوسرا، آپ بھلے اقبال پر کانفرنس کریں، آپ خواجہ غلام فرید پر کانفرنس کریں، آپ فیض پر کریں، جوش پر کوئی شاعر کسی شاعر کی مقبولیت کسی دوسرے شاعر کی مقبولیت کی راہ میں حائل نہیں ہے۔ آپ شعر کا ذوق پیدا کریں گے، آپ اچھا مشاعرہ کرائیں گے، آپ فنون لطیف کی محفل جمائیں گے، لوگ سننے والے، داد دینے والے آئیں گے، تو ان کو پھر بتانے کی ضرورت نہیں کہ ایلس کے خطوط ضرور پڑھیں، فلاں چیز پڑھیں۔ تو بہت شکریہ۔